نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، نہ ان کا عمل صحیح. تقریباً 95% نوجوانوں کو دیکھیں نہ وہ عقیدہ جانتے ہیں نہ عمل جانتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ان نوجوانوں کو غلط روٹوں پر ڈال دیا ہے؟ انہوں نے رسول کے محبت کا طریقہ ہی بدل کر کے رکھا ہے. تماشا دیکھ رہے ہیں. ان تو علماء بھی اگر ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کو اوپر بھی فتوا لگا دیں کہ تم غصہ کرو. اور یہ جو تم طریقہ اختیار کیا ہوئے یہ دین نہیں ہے، شریعت انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ سمجھائے کون کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ نبی کی محبت کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان سے محبت کا راستہ ہے. یہ نبی سے محبت کا راستہ نہیں ہے. فاطمہ تڑپے اور تم بھانگڑے ڈالو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے مسلمان. ضرورت ہے کہ جمعیت ہے، مساجد نوجوانوں کو مسجد میں لائیں، ان کے اوپر محنت کریں، انہیں بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اعمال کیا ہوتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ وہابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول سے محبت کرو. یہ شیرا گھاٹ کے اوپر پہنچنا ہے. اور اللہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ محبت کیسے کرنی. تمہارے بنائے ہوئے اصول محبت نہیں چلیں گے، ہم بتائیں گے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے متعین کی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاعًا وَمِنْهَاجًا. شیرا بھی ہم نے متعین. رسول سے محبت یہ شیرا ہے، اور کیسے محبت کرنی ہے یہ منہاج ہے. تو ہم نے شیرا اور منہاج دونوں متعین کیا ہے. یہ واضح ہوا ہے. تم نہ تو محبت متعین کر سکتے ہو، یہ اللہ متعین کرے گا کہ محبت کس سے کرنی ہے، اور اللہ یہ بھی بتائے گا کہ محبت کیسے کرنی ہے. بات واضح ہو گئی کہ ایک ہے اقرار محبت، ہم محبت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس وقت، اور دوسرے اظہار محبت، محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اقرار محبت اور اظہار محبت یہ کب اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ جب اللہ یہ بتائے کہ اس محبت کا اظہار اور اس محبت کا اقرار کرنے کے بعد اور کیا چیز لازم ہوتی ہے. وہ شیرا کیا ہے، وہ گھاٹ کیا ہے، وہ بتایا جائے گا. کہ نبی سے محبت کرنی ہے اور یہ طریقہ یہ جو عید بنا لی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عیدیں دی گئی، وہ شیرا ہے، دو عیدیں. اور یہ 2 عیدیں کیسے منانی ہے طریقہ بتا دیا گیا. اتنے وقت عیدگاہ میں پہنچنا ہے، اور پہلی رکعت میں کتنی تکبیریں ہیں، بعد میں کتنی تکبیریں، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ کو عید کا وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو شیرا اور منہاج وہاں بھی بتا دیا گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے شیرا اور منہاج متعین کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 عیدیں دی گئی تھی، یہ تم 3 کہاں سے نکالے، یہ تیسرا کہاں سے نکالا تم نے؟ ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے جو دین میں نکالی گئی. اور اس کا اقرار ان کے علماء نے بھی کیا ہے. جاء الحق احمد خان یار، احمد یار خان نعیمی کی ایک کتاب ہے جاء الحق، اس کے صفحہ نمبر 226 کو کنسلٹ کریں گے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ دیکھ لیں. صفحہ نمبر 226 کے اوپر امام سخاوی کا قول نقل کرتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ وقال السخاوی لم يفعله احد من القرون الثلاثه، کہ یہ جو عید میلاد النبی ایجاد کر لی گئی ہے، امام سخاوی یہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 قرون میں کسی نے نہیں کیا. لم يفعله احد من القرون الثلاثه، اور انہی 3 قرون کے خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور. یہ 3 قرون یہ قرون مفضلہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قرون کے خیر ہونے کی گواہی دی ہے.
اگر ان تینوں قرون کے اندر کوئی چیز نہ پائی جائے اور بعد میں دین کے نام پر کوئی قوم کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قرون کو خیر کہا ہے، اور ان تینوں قرون میں وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ خیر نہیں ہے، اس لیے کہ خیر انہی تینوں قرون کے اندر منحصر ہے۔ تو یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، تمہارا عالم کہتا ہے کہ اس کو تینوں قرون میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ اب جب تینوں قرون میں کسی نے نہیں کیا ہے تو اب جب تم کر رہے ہو اس میں خیر ہے؟ خیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرون ہی کو کہا ہے، بعد میں جو چیز ایجاد ہوئی وہ خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا تم نے جو ایجاد کیا ہوا عید میلاد النبی کے نام پر یہ خیر نہیں ہے، یہ بالکل خیر نہیں ہے۔ اور کسی چیز کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز اچھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو یہ حدیث میں کیا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ صحابہ نے اس پر عمل کس طریقے سے کیا ہے۔ جی دلیل یہ حدیث پاک وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امتي ما اتى بني اسرائيل حذف النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر یہ پوری روایت اسی طریقے سے لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73واں فرقہ بنا لو گے، 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں۔ ایک کہنا کافی تھا، لیکن بتایا کہ میں جس پر ہوں صحابہ اس پر عمل کر کے بتائیں گے، تو گویا کہ میں جس پر ہوں وہ ہے شرع، اور صحابہ وہ کر کے بتائیں گے یہ منہاج، گویا کہ ما انا علیہ یہ ہے شرع اور اصحابی ہے منہاج۔ صحابہ نے جو کام کیا ہے آگے بڑھو، تابعین نے جو کام کیا ہے اس کے آگے بڑھو، تبع تابعین نے جو کام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرع کا منہاج ہے، یہ طریقہ ہے کیسے کیا جائے۔ تو ہم نے پتہ لگایا کہ جس پر رسول ہے اور جس پر صحابہ ہیں، ہم نے تو کسی صحابی کو یہ عید اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، انہوں تو 2 عیدیں ملی تھی، عید اور بقرہ، تیسری عید کی تھی، تم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے اما مزاحاتا للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، یہ نصرانیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے، تو گویا کہ یہ میلاد انہوں نے منایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پر، یوم پیدائش پر انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، تو میلاد عیسیٰ منایا عیسائیوں نے۔ تو اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد مناتا ہے اور اسے دین سمجھتا ہے تو یہ نصارہ کی مشابہت ہے، دین میں مشابہت ہے، اور ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی جو روایت وہ پڑھ لیتے ہیں، حدیث کس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ ابو داؤد کی کتاب اللباس۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب اللباس کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اہل حدیثوں کی خصوصیت جانتے ہیں، جو بات کہی گئی اس پر دلیل پیش کی جائے، اور دلیل فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں ملا کی، فلاں مولوی کی یہ نہیں چلے گی، دلیل یا تو کتاب اللہ ہو، یا دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، یا پھر اس شرع کے منہاج صحابہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اور کسی کی یہاں چلتی نہیں ہے۔ تو گویا اگر یہ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق یہ نصارہ کی مشابہت ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی میلاد منائی عیسیٰ کی،
اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد منانے لگے تو یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی شخص کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا تمہارا شمار کیا ہے؟ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ تو کس زمرے میں شامل ہوتے ہو؟ تمہارا شمار کس جماعت کے اندر ہے؟ وہ اس حدیث کے آئینے میں دیکھ لو، من تشبہ بقوم فہو منہم. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا ہے. یہ اب ان کے علماء کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. اگر ان کے علماء بھی ان نوجوانوں کو روکیں کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم بجا رہے ہو، گا رہے ہو، بھنگڑے ڈال رہے ہو، یہ سب صحیح نہیں ہے، تو یہی نوجوان کہہ دیں کہ تم گستاخ رسول ہو. اب تم نے تو بدعت ایجاد کی تھی، اب کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھو. جو تم نے بیج بویا تھا، پیڑ بن کر کے تناور ہو چکا ہے، وہ تناور درخت بن چکا ہے. اب تم اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس درخت کو بچانے کے لیے یہ دوسرے لوگ تیار ہو گئے جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے نہ ان کا عمل صحیح. تقریباً 95% نوجوانوں کو دیکھیں، نہ وہ عقیدہ جانتے نہ عمل جانتے. یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ان نوجوانوں کو غلط روٹوں پر ڈال دیا ہے؟ انہوں نے رسول کے محبت کا طریقہ ہی بدل کر کے رکھ دیا ہے. رسول کی محبت کا طریقہ جو قرآن اور حدیث نے بتایا وہ تو کہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کو، ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. یہ کون سی محبت کا طریقہ تم نے بتا دیا ان کو؟ یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ گانے بجانا، رات رات بھر کسی کو سونے نہ دینا، یہ ہے اسلام؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ تمہارا اسلام ہے؟ یہ کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ حیرت کی بات یہ، انہوں نے درخت لگایا بدعت کا، اب یہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کو کاٹ نہیں سکتے، یہ دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے علماء بھی اگر ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کو اوپر بھی فتوا لگا دیں کہ تم گستاخ رسول ہو. اب یہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. سیرت النبی کے جلسے ہوں کوئی نظر نہیں آتا. سیرت النبی پر سینکڑوں کتابیں ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور نہ کوئی ان کا مولوی بولتا ہے کہ سیرت کی یہ کتابیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، یہ پہلو تمہارے نگاہوں کے سامنے آئیں گے. کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. سیرت النبی کو کوئی پروگرام ہو، نوجوان وہاں نظر نہیں آئیں گے. یہاں تو بچوں تک کو وہ ڈنڈا دے کر کے، جھنڈا دے کر کے لگا دیا جاتا ہے، چلو چلتے. بچوں تک کو لگا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ محبت کا یہ طریقہ ہے. بتائیے یہ طریقہ ہے؟ سیرت النبی کے جلسوں میں تم نہیں ملتے ہو، سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ تم سے نہیں ہوتا، اور یہ جو تم طریقہ اختیار کیے ہوئے یہ دین نہیں، یہ شریعت انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ. اور عجیب بات تو یہ ہے، آپ نے غور کیا اس آیت کریمہ کے جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے، قرآن حکیم آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں، تدبر نہیں کرتے. میں تو قرآن حکیم کی تفسیر کے طالب علم ہوں. دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سے پہلے جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے ہمارے حبیب، تمہارے پاس حق آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. پتا یہ چلا کہ جو شرع اور منہاج سے ہٹتا ہے وہ فقط اتباع احوا میں مبتلا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرع اور منہاج سے جو ہٹا وہ خواہشات کی اتباع میں پڑ گیا، جو کچھ کرے گا وہ خواہشات کی اتباع ہوگی. یہ ہے اس ٹکڑے کا رب پہلے ٹکڑے سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرع اور منہاج سے جو ہٹا، ما تفعل اور کیف تفعل سے جو ہٹا، وہ جو سمجھ میں آئے کرے وہ بتایا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا. یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے اس بحث کا. جب کسی چیز کا رد کرتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے اس کے رد کرنے. شرم نہیں آتی کہ اس دن کو کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، اور راجے یہی ہے کہ 9 کی آپ کی پیدائش ہے. کوئی کہتا ہے 8 ہے. ان کے ہاں بھی 8 تاریخ ملتی ہے. 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے. بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے، کیونکہ تھا 12. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں.
یہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. سوال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا اور 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے. سوال یہ کہ اس دن کو کیا منا رہے ہو تم؟ یوم وفات منا رہے ہو یا یوم پیدائش؟ سوال کا جواب دو. سوال کا جواب دو. کیا منا رہے ہو تم؟ یہ تو متعین ہے کہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اختلاف اس میں ہے کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، 9 کو، 8 کو، 12 کو، اختلاف ہے. لیکن یوم وفات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی آپ کا انتقال، آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 کو نہیں ہوئی، 9 کو نہیں ہوئی، بلکہ 12 ہی کو ہوئی. سوال یہ ہے کہ اس دن یہ جو تم کچھ کر رہے ہو، یہ کرنا تم کو زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ فاطمہ سے پوچھو گے؟ چلیے فاطمہ سے پوچھتے ہیں، سیدہ سے. حدیث کس طرح؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ واکر بابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا تعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننا فلما دفن قالت يا أنس أطابت أنفسكم ان تحسوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراب. رواہ البخاری کی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت جب شدید ہو گیا، ثقل اشتد علیہ البرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، جعل یتغشا، بار بار آپ کو غشی آ رہے ہیں. بیٹی بیٹھی ہوئی وہاں، بیٹیوں کی قدر کرو اور سیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے. اب باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جگر کے ٹکڑے کو تو تکلیف ہونے ہی والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی بار بار دیکھ کر کے پریشان ہو جا رہی ہے بیٹی. کہتی تھی واہ کر بابا، ہائے میری باپ کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں ہوتا. جگر کا ٹکڑا ایسے، باپ کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہے حضرت فاطمہ اپنے دل پر محسوس کر رہی ہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے نا. ہمیں نا سے بھی کہتے ہیں. سیدہ سے محبت کرنے والے، حضرت حسن حسین سے محبت کرنے والے، ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جی؟ اہل حدیثوں سے زیادہ کون ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تم ہمیں نا سے بھی کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں. چلا رہی ہیں واہ کر بابا، جیسے جیسے غشی آ رہی ہے آپ کو، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں اور آپ ہوش میں آ جا رہے ہیں. بے ہوشی دیکھ کر کے بیٹی ہٹ نہیں رہی وہاں سے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹیوں کی قدر کی جائے، اور خاص طور سے ماں اور باپ میں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے بیٹی، باپ سے بہت محبت کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹیوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، باپ سے بہت محبت کرتی ہے. واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بچی مت رو، لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں. بس یہ موت کا مرحلہ پار کرنے کے بعد میرے لیے کوئی کرب نہیں ہے، میرے لیے کوئی بے چینی، کوئی تکلیف نہیں ہے. میرے لیے کوئی تکلیف. لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم. بتائیے بیٹی پریشان ہو رہی ہے، باپ جو مرض الموت میں مبتلا ہے اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر تسلی دے رہا ہے. اللہ اکبر، یہ جگر کا ٹکڑا ہے. فلما دفن، جب آپ کو دفن کر دیا گیا،
جب آپ کا انتقال ہو گیا غشی کے بعد، کہنے لگی یا بتا، ہائے ابو، عجاب رب بنتا، رب نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. عجاب رب بنتا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. یا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے ابو جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. جی. یا بتا الا جبریل نعیم کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے بارے میں خبر دینا کہ مر گیا. الا جبریل ہم جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتے ہیں. اب والد ہمارے نہیں رہے. یہ تو آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال ہے. فلما دفنا، جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت انس جس روایت کے راوی ان کو بلایا حضرت فاطمہ نے، دفن کر دیا ابا کو، کہنے لگی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ڈالو. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو. جن کا لعاب دہن، لعاب منہ سے نکلے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، تھوک ہاتھوں پر لے لیتے تھے، بال کو بطور تبرک رکھ لیتے تھے. اب وہی ذات ایک قبر میں ہے اور لوگ اسی ذات کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو. یہ سیدہ کا حال ہے. صحابہ کرام سکتے میں ہیں، پورا مدینہ سکتے میں ہے اور یہ بھنگڑے رچا رہے ہیں. کچھ سمجھائے کون کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ نبی کی محبت کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان سے محبت کا راستہ ہے. یہ نبی سے محبت کا راستہ نہیں ہے. فاطمہ تڑپے اور تم بھنگڑے ڈالو، تم بھنگڑے ڈالو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان. ضرورت ہے کہ جمعیت ہے، مساجد نوجوانوں کو مسجد میں لائیں، ان کے اوپر محنت کریں، انہیں بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کو پہلے سمجھایا جائے. یہ سب عقیدہ اور اعمال سے پرے ہیں، یہ اسی وجہ سے غلط روٹ کے اوپر چلیں. اور کون ہے جو ان کے اس راستے کے اوپر لگا رہا ہے؟ اس آدمی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. رسول کی محبت کے نام پر تم نے کیسے کیسے کھڑاگ رچا رکھے ہیں اور نوجوانوں کو کس غلط روٹ کے اوپر تم نے ڈال رکھا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے اس دن فاطمہ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو. چلیے آپ کی ماں سے پوچھ لیتے ہیں. کون ماں؟ آمینہ نہیں، حضرت آمینہ تو مدینہ سے واپسی کے وقت مقام یابوہ میں انتقال کر گئی. پرورش کس نے کی؟ ام ایمن آپ کی ماں کے برابر. حضرت ام بہت پیار کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کرتی تھی. اچھا چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی حضرت انس سے. روایت اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لهما ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله فقالت ما أكون ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. کیا کہہ رہی ہیں؟ ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. میں نے لفظاً وہ روایت پیش کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। औरतें तो रो ही रही घरों में। पता ये चला उम्मे ऐमन अब भी रो रही है, उनका रोना नहीं रुक रहा है, बहुत रो रही है। मां रो रही है जिसने आपकी हकीकी मां के बाद हकीकी मां की तरह परवरिश की है। पता चला कि उम्मे ऐमन रो रही है, उनका रोना नहीं रुक रहा है, रो रही है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, काल अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिउमर, हजरत उमर से कहा इंतलिक बिना इला उम्मे ऐमन, चलो हजरत उम्मे ऐमन के पास चलते हैं, नजूरहा, और अब मिल लेते हैं, कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजूरहा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उनसे मुलाकात करते रहते, चलो मिल लेते हैं, सुना है रो रही है बहुत ज्यादा। पहुंचे, फलम्मा तहैना इलैहा, कहते हैं जब हजरत उम्मे ऐमन के पास पहुंचे तो बकत, देखा कि रो रही है। इन दोनों ने कहा, हजरत सिद्दीक ने, हजरत फारूक ने, मायूबकी, क्यों रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं आप? मा इंदल्लाहि खैरुल लिरसूलिही, जी, अल्लाह के पास रसूल के लिए जो नेमतें हैं, क्या वो दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर नहीं है? रसूल तो चले गए और अल्लाह ने आपके लिए जो नेमतें तैयार कर रखी हैं वो नेमतें बेहतर नहीं है क्या? तो आप यहां से चले गए बेहतर जगह पर, तो रो क्यों रही हैं? कोई बेहतर जगह पर पहुंच जाए तो खुश हुआ जाता है, रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। आप रो रही हैं। कहने लगी मैं इस पर नहीं रो रही हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, और मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह के पास जो कुछ है हमारे नबी के लिए वो यहां से कहीं बेहतर है, मैं इस पर रो रही हूं। कह रही, देखो देखो ये एक औरत थी, देखो अल्लाह अकबर, आज बड़ी बड़ी मुफ्तिया जिन्होंने बाकायदा इस्लामिक स्कूल से फजीलत की डिग्री ली हुई है, बताइए ये औरत किस मदरसे से फारिग हुई है, कितनी बड़ी बात कह रही है। अल्लाह अकबर, मैं तो हैरान रह गया। क्या कह रही है? मैं इस पर नहीं रो रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, मैं इस पर रो रही हूं अन्नल वही कद इनक़ता मिन अस्समा, वही का सिलसिला आसमान से जमीन के लिए कट गया है। नहीं समझे? जब तक रसूल थे तब तक जिब्राइल आता था पैगाम लेकर के, और जमीन से आसमान का वही के जरिए एक राबिता कायम था। नबी के जाने के बाद वही का यह सिलसिला आसमान से कट गया है, अब आसमान से कोई वही आने वाली नहीं है। नुक्ता यह है कि नबी के जाने के बाद वही का सिलसिला आसमान से कट गया है। अब ये तुमने कहां से बनाया, ये ईद कहां से निकाली तुमने? वही का सिलसिला तो बंद हो गया है। किसके ऊपर वही उतरी कि तीसरी ईद मनाई जाए? ये वही कहां से उतरी, किसके ऊपर उतरी? लाओ उसको सामने, किसके ऊपर उतरी है वही? कह रही है मैं इस पर रो रही हूं कि आसमान से वही का सिलसिला खत्म हो गया है। जब तक नबी जिंदा थे तब तक वही आया करती। कदीम, पता कितनी बड़ी बात, मैं हैरान हूं, फलसफा है, अजीब चीज है, मैं तशरीह नहीं कर सकता इस जुमले की। कितनी बड़ी बात इस औरत ने कहा है, मालूम है आपको? क्यों ना हो, ये नबी की परवरिश नबी है, नबी इनसे मोहब्बत करते थे, इतनी बड़ी बात मामूली औरत नहीं कह सकती। मैं इस पर रो रही हूं, अन्नल वही, याद रखो इसको, जुमला याद कर लो, अन्नल वही, इस बात पर रो रही हूं, अन्नल वहिया कदिन कतान, वही का सिलसिला आसमान से कट गया है। तो वो दिन तो रोने का है? वो बेटी रो रही है कि बाप जा रहा है, बाप तकलीफ में मुब्तला है, और मां रो रही है कि नबी की वफात के बाद आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। तो तुमको तो इस बात पर रोना चाहिए कि नबी उसी दिन इस दुनिया से चले गए, और तुमको रोना चाहिए कि उस दिन आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। तुम भंगड़े डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आ रही? ये मुसलमान का तरीका है, ये तो साहबा का तरीका तो है ही, साहबा का तरीका नहीं। और ऊपर से कहे तो हम लोग वहाबी। एक नुक्ता बताऊं, बिदअतियों की पहचान क्या होती है? मारिफत उलूम हदीस में हाकिम ने, इमाम हाकिम ने एक कौल नकल किया है, ये क्या कि मा मिन मुब्तदिइन इल्ला वहुवा युबग़िज़ु अहल हदीस, इल्ला वहुवा युबग़िज़ु अहल हदीस व इज़ा इब्तदा
نزع حلاوت الحدیث من قلبہ. کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی ایک پہچان ہے، دنیا کا کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث سے نفرت نہ کرتا ہو. ما من مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث. ابغض میں نفرت کرنا، بدعتی نفرت کرے گا اہل الحدیث سے. اور آگے فرمایا جب کوئی بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے کھینچ لی جاتی. نزع حلاوت الحدیث من قلبہ، حدیث کی جو مٹھاس ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کا اپوزٹ اپنی جگہ لے لیتی ہے. ایک گلاس ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی نے جگہ لے رکھی ہے، پانی کو نکال دو تو اس کے جو اپوزٹ ہوا وہ جگہ لے لے گی. ایسے ہی دل سے اگر اہل حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے دل سے حدیث کی شیرینی نکل گئی، محبت نکل گئی، تو اب حدیث کی نفرت اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہی وجہ ہے حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے یہ حدیث کی طرف نہیں آتے. اور دلیلیں کیسی کیسی ہیں، اللہ اکبر. ان کو قرآن کی تفسیر معلوم، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے، میں تو قرآن کا طالب ہوں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ گیا ہوں. کہیں تو مجھے دکھا نہیں، مین سے میلاد دکھی نہیں، کہیں تو دکھی نہیں. اسے پوچھا گیا آپ عید میلاد النبی کدھر ہے؟ عید میلاد النبی کا ثبوت دیجیے، عید میلاد النبی کہاں ہے؟ بولے سنیوں کی قسمت میں. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. سوال اداسنا جواب ریشم. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ کہتے ایک آیت میں، کون سی آیت ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کون سی آیت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تو چاہیے کہ اس رحمت کے اوپر وہ خوش ہوں. ارے بھیا تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت تقریباً 12 معنوں میں ہے. پورے قرآن میں رحمت کے کتنے معنی ہیں؟ انشاءاللہ پرسوں الرحمن الرحیم کے اوپر میری تفسیر ہے ہماری اسٹوڈیو سے. الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ہم بتائیں گے اس میں کہ رحمت کے کتنے معنی ہیں. رحمت کا ایک معنی قرآن ہے، جی وہ قرآن یہاں مراد ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن حکیم. اس قرآن کو ملنے کے بعد آدمی اس قرآن کے اوپر جتنا خوش ہونا چاہے خوش ہو لے. یہاں قرآن مراد ہے رحمت سے، اسی وجہ سے کہا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. یہ دیکھو گویا کہ تعلیم قرآن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کی رحمانیت کا ثمر ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے بدعت، معلوم ہے کتنی خطرناک چیز ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر یہ روایت نقل فرمائی حضرت انس سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت کرنے والے سے توبہ کو چھپا لیا ہے. بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اگر بدعت سے توبہ نہ کرے تو. بدعت اگر بدعت میں وہ گھس گیا ہے اور بدعت کے اندر بڑی دور تک چلا گیا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ خطرناک بات ہے، یہ خطرناک بات ہے. اچھی طرح توبہ کی توفیق نہ ہو، اندازہ لگائیے وہ آدمی کیسا ہوگا، اس آدمی کا کیا حال ہوگا. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے صحابہ. جی چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن مجاہد قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فصوب رجل في الظهر بالعصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاة کے اندر لائے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر. کہتے ہیں مجاہد کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک مسجد میں گئے، ظہر یا عصر رہا. فصوب رجل في الظهر بالعصر، ظہر یا عصر کی نماز رہی ہوگی. ہم لوگ پہنچے، اچانک مؤذن نے کیا کہا. ان کا ایک مطلب ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، ایسا. یا اس طریقے سے کہا جائے کہ بھئی نماز کے لیے آ جاؤ، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں حی علی الصلاۃ بولو. یا کہا قد قامت الصلاۃ،
نماز کھڑی ہو گئی ہے، چلو آ جاؤ. کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ تم کہاں سے لائے؟ قد قامت الصلاۃ، یہ تصریف کہاں سے لائے؟ یہ تصریف کہاں سے؟ جبکہ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ ایک سیدھی بات کہی تھی، ارے بھائی جماعت کا وقت ہو گیا ہے. قد قامت الصلاۃ اتنا کہا تھا اس نے. اذان کے بعد اقامت سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے اتنا کہا، کیا؟ قد قامت الصلاۃ، ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کھڑی ہونے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسے بولا؟ یہ قد قامت الصلاۃ نبی سے ثابت نہیں ہے. یہ اخرج بنا، چلو یہاں سے ہمیں نکالو. بدعت، یہ بہت بڑی بدعت. اللہ، اتنی بات. وہ نماز اب یہاں رات بھر پڑھتے رہتے، تو مسجد میں کیا ہے پتا نہیں کیا پڑھتے رہتے ہوں. اے لوگو، ارے بھائی شاہی دربار سے اعلان ہو چکا، تم آؤ یا نہ آؤ، اللہ محتاج ہے مسجد میں تمہارے آنے کا. بار بار تم اس کو پکار رہے ہو. یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، اللہ کی توہین. ایک بار آواز لگا دی گئی، تم آؤ یا باہر میں جاؤ، آنا ہو تو آؤ. اعلان کر دیا گیا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا کہ تم اس کے گھر میں آؤ. اے لوگو، جماعت میں 5 منٹ باقی ہے، جماعت میں 10 منٹ باقی، کیا ہے یہ مذاق؟ وہاں قد قامت الصلاۃ کے اوپر ایکشن لیا گیا اور کہا اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس نے کہہ دیا کہ قد قامت الصلاۃ. کیسے کہا اس نے؟ کیسے کہا اس نے؟ یہ بدعت ہے، فإنہا بدعۃ. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اچھا کام ہو، اور بدعت کہتے کس کو ہیں؟ جو کام بظاہر اچھا لگے، شریعت لگے، لیکن وہ شریعت ہوتی نہیں ہے. اسی وجہ سے امام شاطبی اچھا ایک بات اور ہے، پہچان ہے، طریقہ ہے ایک بدعت کو پہچاننے کا، بتاتا ہوں. وقد حدثني ابن الماجشوني انه سمع مالكا يقول من احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الاعتصام للشاطبی. ابن ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام دار الہجرہ، پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے اس امت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر سلف نہیں تھے، لم یکن علیہ سلفھا، جس پر سلف نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، تابعین نہیں تھے، تبع تابعین نہیں تھے، سلف لم یکن علیہ سلفھا، اس پر اور ایسی چیز کر رہا ہے، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہچانے میں خیانت کی ہے. کتنا بڑا الزام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر تم تک پہنچایا نہیں. اگر یہ خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے کیا؟ تو تمہارا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے پیغام رسالت پہنچانے میں. اور آخر میں کہتے ہیں جو اس وقت دین نہیں تھا صحابہ تابعین تبع تابعین کے درمیان، فلا یکون اليوم دینا، آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا. تم نے دین کیسے بنا لیا؟ تم نے دین بنایا کیسے؟ اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھول دے، تم صحیح راستہ دیکھ لو، اور تم جتنے لوگ آپ لوگ یہاں موجود ہیں سب کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے جو لوگ آپ کے سرکل میں ہیں بتائیں کہ یہ رسول سے محبت نہیں ہے. رسول کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے محبت اسی طرح کی جائے جیسا کہ بتایا گیا ہے. محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ شرع اور منہاج یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، ما تفعل و کیف تفعل. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.